السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم، جب تم طلاق دو، نساء عورتوں کو، فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے وقت، وآسو، اور شمار کرو، گنو، عدت کو گنتی کرو، گنو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ربکم، جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن، نہ نکالو تم ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا مگر ان کے یاتین، آئیں، بفاحشہ، غلط کام کر کے، بے حیائی کر کے، مبینہ، کھلی، وتلک، اور یہ ہیں، حدود اللہ، اللہ کی حدیں، ومن یتعدی، اور جو کہ پھلانگے گا، آگے بڑھے گا، حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فقط ظلم، پس بے شک اس نے ظلم کیا، نفسا، اپنے آپ پر، لا تدری، تو نہیں جانتی، لعل اللہ، تو نہیں جانتا کہ لعل اللہ، کہ شاید اللہ تعالیٰ، یحدث، نہیں کر دے بات، بعد ذالک، اس کے بعد، امرن، کوئی بات، یعنی کوئی نئی بات پیدا کر دے، فاذا، پس جب، بلغنا، جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت تک، فامسکوہن، تو ان کو روک لو، بمعروف، اچھے طریقے سے، او یا فارقوہن، یا ان کو فارغ کر دو، جدا کر دو، بمعروف، اچھے طریقے سے، واشہدوا، بنا دو، گواہ کر لو، ذوی عدل، دو عدل والے، انصاف والے، صاحب عدل، منکم، تم میں سے، واقیموا الشہادہ، اور گواہی قائم کرو، للہ، اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ، یہ ہے تمہارے لیے، یوعظ، نصیحت، بھی، اس بات کی، من کانا، جو کہ ہو، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا، والیوم الاخر، اور آخرت پر بھی، آخرت کے دن پر بھی، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یجعل، کر دے گا، لہ، اس کے لیے، مخرجن، نکلنے کا راستہ، ویرزقہ، اور اس کو رزق دے گا، من حیث، جہاں سے، لا یحتسب، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، ومن یتوکل، اور جو بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، فہو، پس وہ، حسبہ، اس کے لیے کافی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالغ امری، پورا کرے گا اپنے کام کو، قد جعل اللہ، بے شک مقرر کیا اللہ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرن، اندازہ، والی، اور وہ عورتیں، یئسن، جو مایوس ہو جائیں، من المحیض، حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، فعدتہن، تو گن لو ان کی عدت، ثلاثہ اشہر، 3 مہینے، ولی، وہ عورتیں، لم یحضن، جن کو حیض ہی نہیں آیا ابھی، واولاۃ الاحمال، اور حمل والیاں، اجلہن، ان کی عدت ہے، ان یضعن، کہ وضع کریں، حملہن، اپنا حمل، جنیں، ومن یتق اللہ، یجعل لہ، جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ڈر کر دے گا اس کے لیے، من امرہ، اس کے معاملے میں، یسرن، آسانی، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ، اس نے نازل کیا اس کو، الیکم، تمہاری طرف، ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، یکفر، دور کر دے گا، عنہ، اس سے، سیئاتی، اس کی برائیاں، ویعظم، اور بڑھا دے گا، لہ، اس کو، اجرن، اجر۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، اور عدت کو گنو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی عمل میں لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے،
پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ اور اپنوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا، وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو کوئی بھروسہ اللہ پر کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کریں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہارے طرف نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 تا 5 کی تفسیر۔ سورہ طلاق مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے سورہ تغابن پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ رہنے اور معاف کرنے کے بارے میں تعلیم دی ہے، لیکن اگر میاں بیوی میں اختلاف حد سے بڑھ جائے، گزارے کی کوئی صورت نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی بھی اجازت دی ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 1 میں یا ایھا النبی اذا طلقتم، یہ اصل میں خطاب تو نبی علیہ السلام سے کیا گیا، لیکن اگلا صیغہ طلقتم جمع کا صیغہ لگا دیا کہ امت کے لیے بھی وہی حکم ہے، یعنی جب طلاق کا ارادہ کرو، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو یہ نہیں ہے کہ جب چاہو طلاق دے دو، بلکہ ان کی عدت کے وقت طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو، طہر کی حالت میں جماع کے بغیر طلاق دو، تاکہ اس کی عدت کی کمی یا زیادتی کے بغیر پوری ہو جائے، کیونکہ اگر تم حالت حیض میں طلاق دو گے تو اگر اس حیض کو عدت میں شمار کرو تو عدت 3 سے کم رہ جائے گی، اور 3 حیض سے، اور اگر شمار نہ کرو تو 3 حیض سے زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ بعد میں آنے والے 3 حیض کے ساتھ اس حیض کے وہ ایام بھی شامل ہو جائیں گے، طلاق کے بعد کے ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ تو بات ہے اسلامی طریقہ، لیکن جب غصے میں مرد ہوتا ہے یا میاں بیوی دونوں کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسا سوچتے نہیں ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جب وہ حیض کی حالت میں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے حکم دو کہ وہ اس سے پہلے رجوع کرے، پھر اسے اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہو، پھر اگر چاہے تو اپنے پاس رکھے، اور اگر چاہے تو چھونے سے پہلے طلاق دے دے، کیونکہ یہ ہے وہ عدت جس کے وقت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو تو اسے بھی کسی بھی وقت طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی عدت حمل والی پتہ ہے، جبکہ حیض والوں کو بھی اور پھر جو حمل والی ہیں ان کی طلاق ہو جاتی ہے دوران حمل بھی۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے یہ وقت اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے میاں بیوی کا تعلق قائم رہے۔ اگر کبھی آدمی کو غصہ آئے تو فوراً طلاق نہ دے، بلکہ اس وقت کا انتظار کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اتنی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور حیض سے فارغ ہونے کے بعد خاوند کو بیوی کی طرف جو رغبت ہوتی ہے وہ بھی طلاق سے باز رکھنے کا باعث ہوگی۔ پھر آگے ایک وقت میں طلاق دینا صرف ایک ہی دینی ہے، 3 ایک وقت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ آگے احصل عدہ، یعنی اس کے بعد ان کی پھر یہ عدت کو اچھی طرح گنتی کرو، پورے 3 مہینے پورے کرو۔ واتقوا اللہ ربکم، یعنی ان معاملات میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا تخرجوہن، پھر آگے ہے کہ بیوتہن سے مراد خاوندوں کے گھر ہیں جن میں عورتیں رہ رہی ہوتی ہیں،
ان میں رہنے کی وجہ سے انہیں ان کے گھر فرمایا، یعنی عورت کے لیے عدت کے ایام خاوند کے گھر میں گزارنا ضروری ہے۔ نہ خامدوں کو انہیں گھر سے نکالنے کی اجازت ہے، نہ انہوں نے خود نکلنا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے نا لعلہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی کہ اتنی مدت ایک گھر میں اکٹھے رہنے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں رجوع کی کوئی صورت فرما دے گا۔ پھر آگے ہے کہ اگر جب تک بفاحشہ مبینہ کوئی ایسی غلط کام نہیں کرتی تب تک اسے گھر سے باہر نہ نکالیں، یا گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے، کچھ بھی ایسا غلط کام کرے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے حدیں بتائی ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ، اور عورت کو گھر سے نکالنا نہیں ہے، نہ اس نے نکلنا ہے، تو ان حدوں کو پھلانگنا نہیں ہے۔ اگے فیضا بلغنا اجلہن، یعنی جب ان کی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے، تو کیونکہ عدت ختم ہونے کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا، پھر تب کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی جب عورتوں کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو، صرف اتنی باقی ہو کہ جس میں ان سے رجوع ہو سکتا ہے، تو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ روک لو، یا پھر ان کو اچھے طریقے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیے بغیر ان کو الگ کر دو۔ یہاں پہ تو ایسا پاکستان میں، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچھے طریقے سے لڑائی جھگڑا کر کے الزامات کی بارش ایک دوسرے پر کرتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اچھے طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، تو ایسے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور سنت کے مطابق طلاق دی جائے، حالت طہر میں طلاق دی جائے۔ اور ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرمایا طلاق سنت والی طلاق یہ ہے کہ عورت کو طہر کی حالت میں جماع کے بغیر ایک طلاق دے، پھر جب اسے حیض آئے اور وہ پاک ہو تو اسے دوسری طلاق دے، پھر جب اسے حیض آئے اور وہ پاک ہو تو اسے تیسری طلاق دے، پھر اس کے بعد ایک حیض عدت گزرے گی۔ تو یہ اس قسم کی تفصیل آئی ہوئی ہے۔ تو وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، پھر کیا ہے؟ گواہ بنا لیں صاحب عدل، تاکہ بعد میں کسی قسم کے جھگڑے یا گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ مثلا اگر خاوند نے رجوع کر لیا مگر گواہ کوئی نہ تھا اور وہ فوت ہو جائے گا، تو اس کے وارث اس کی بیوی کو اس کی میراث سے محروم کر دیں گے کہ تمہیں تو طلاق ہو چکی تھی اور رجوع کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے گواہ بنانا ضروری ہے۔ پھر آگے ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے سوا اللہ جو ہوتے ہیں باہمی معاملات، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ان میں اگر کوئی ظلم زیادتی یا خیانت کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو اللہ نے بتایا اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے، ان کے معاملات درست کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور یہ جو آیت ہے نا، یہ ہم جہاں سے پڑھتے ہیں نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کہیں رزق کی کمی ہے، مسائل ہیں، تو ان حالات میں بھی یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی مسائل پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے، پریشانی سے اس کو نکال دیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دیتا ہے۔ آگے اول یا اسنا، اب اس سے مراد ہے عائشہ عورتیں۔ عائشہ سے مراد مایوس، جن کو حیض آنا بند ہو گیا، حیض سے نا امید ہو گئی، تو ایسی عورتوں کو پھر کیسے عدت شمار کی جائے گی؟ تو بتایا گیا ان کی عدت کیا ہے، 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ اور آگے ہے یعنی طلاق کے بعد آگے ہے لم یمحصن، یہ اگلی آیت ہے ولی لم یحزن، یعنی کہ ابھی جن کو حیض آنا ہی شروع نہیں ہوا ان کو بھی اگر طلاق ہو گئی ہے تو چھوٹی عمر میں بعض دفعہ نکاح کر دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، اس کے بھی 3 مہینے۔ اور اس کے بعد ہے حمل والیوں کی وضع حمل تک عدت ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس میں طلاق عدت کے احکامات کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 5 فائدے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ دوسرا یہ کہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اس کے معاملات میں آسانی کر دے گا۔
چوتھا یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، پانچواں یہ کہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔